الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو مانے گا، اس کو دل و جان سے تسلیم کرے گا اور آپ کی ہر بات کو حرف آخر سمجھے گا۔ آپ کی بات کو سن کر اپنے دل میں کوئی شک نہیں کرے گا، پیغمبر کی بات کو ماننا اپنے اوپر وہ لازم سمجھے گا، کیونکہ اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کی بدولت ہی وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو وہ یہ سمجھے
کہ آپ کی نافرمانی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس نافرمانی کی وجہ سے میرا جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور میرا پیغمبر مجھ سے ناراض ہوگا۔ قیامت کے دن میں اپنے پیغمبر کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے مجھے اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اس کی کئی مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے پر غصے کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس کو سمجھاتا بھی ہے، اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے اور معاملہ مزید خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو غصے میں باپ اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتا ہے اور یہاں تک کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں۔ حالانکہ باپ کے یہ کہنے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، وہ اس کا بیٹا ہی رہے گا، مگر وہ شفقت، وہ محبت، وہ ہمدردی جو ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے، وہ بیٹا اس سے دراصل محروم ہو جاتا ہے۔ اور باپ کا یہ نفرت کا اظہار ہے اپنے ایسے نافرمان بیٹے سے جو اپنے باپ کو تنگ کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ تھوڑا سا سوچئے، بیٹے کی نافرمانی پر باپ کا یہ غصے کا اظہار کرنا، شاید وقتی طور پر بیٹا اس کو اہمیت نہ دے، وہ یہ سمجھے کہ اگر باپ ناراض ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اکیلا ہی زندگی گزار لوں گا۔ مگر شاید زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آئے گا جہاں پر اس بیٹے کو اپنے باپ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ خونی رشتہ ہے، اور اس ضرورت پر پھر اس بیٹے کو احساس ہوگا کہ میں اپنے باپ سے اگر دور ہوں اور وہ مجھ سے ناراض ہے تو میں کتنا بد نصیب ہوں۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا یہ سوچ لیجئے، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، آپ کی بات کو نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرے، آپ کی بات کو ماننے کے بجائے وہ شخص آپ کی نافرمانی اس حد تک کرتا ہے کہ آپ کی بات کو صرف نہ ماننا ہی نہیں بلکہ بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ سنت کی نفرت اگر اس کے دل میں ہو، نبی کی سنت کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما دیں کہ جو میری سنت سے محبت نہیں کرے گا، میری بات کو نہیں مانے گا، جو میں نے فرمایا اگر وہ شخص ویسا نہیں کرے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تھوڑا سا سوچئے، نبی نے اگر تعلق توڑ دیا، جس کا اس نے کلمہ پڑھا، قیامت کے دن میدان محشر میں امت کے لوگ اپنے پیغمبر کے ساتھ ہوں گے، بتایا جائے گا یہ فلاں کی امت، یہ فلاں کی امت، تو یہ شخص جس پیغمبر کی امت میں سے اٹھایا جائے وہ پیغمبر اس سے اپنا تعلق توڑ دے تو کیا اس بندے کی بخشش کی کوئی راہ باقی ہوگی؟ کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ میری بھی کوئی بخشش ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش کریں گے؟ کیا اس کو بخشوانے کے لیے اللہ کے حضور سوال کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے اس بندے نے کلمہ تو پڑھ لیا کہ میں مسلمان ہوں، مگر اس نے نبی کی بات تو مانی نہیں۔ ہر کام میں،
ہر عمل میں یہ اپنی مرضی کرتا تھا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو یہ آپ کی بات کو مانے گا، اور اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو مرضیاں ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کرے گا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا۔ گویا شریعت مطہرہ میں، دین اسلام میں ایک مسلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ شریعت کے معاملات کے اندر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہونا ہوگا اور اپنی مرضی کو ختم کر کے اس شریعت پر چلنا ہوگا۔ یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے نبی کی سنت سے محبت۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو سنت سے محبت نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں اس بندے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے لا تعلق ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میری سنت سے منہ موڑتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سنت سے منہ موڑنا کیا ہے؟ سنت سے منہ موڑنے کا مطلب کہ سنت موجود ہے، طریقہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، مگر یہ بندہ اس پر عمل نہیں کرتا، یہ بندہ اپنی مرضی کا عمل کرتا ہے۔ اور یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کا ایک شان ورود ہے۔ یہ بات آپ نے کب ارشاد فرمائی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، اسلام پر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتا ہے، کیا اس بندے کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک صحابی کا عام انسان مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، ان کی تربیت میں جہاں جس بات کو بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی آپ نے وہ بات بتلائی اور ان کی اصلاح فرمائی۔ اور یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، اس کا دراصل ایک واقعے کے ساتھ تعلق ہے، اور واقعہ وہ مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، لیکن کیونکہ اپنے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے کہ ہماری نظروں میں سنت کی اہمیت کتنی ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہوں وہ ہماری مرضی کا ہو اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ اس بندے سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے میری سنت کو نہیں مانا۔ ہوا کچھ یوں کہ 3 اشخاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا اور سوال کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے یہ معمولات زندگی ہیں، رات اور دن آپ یہ عبادات کرتے ہیں۔ جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات تھیں ان کو سن کر اپنے متعلق یہ سوچا کہ ہم تو بہت کم عبادت کرتے ہیں،
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کا تو گناہ ہے بھی نہیں، پھر بھی آپ کی اتنی عبادات، جبکہ ہم تو گناہگار ہیں۔ ہمیں تو اس سے بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے اپنی سوچ سے کچھ عمل اپنے لیے مخصوص کیا اور اس پر پکا رہنے کے لیے انہوں نے قسمیں کھائیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی نفلی روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، نفلی روزہ رکھنا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں تو رمضان کے ایک مہینے کے جو روزے ہیں لوگوں پر وہی بوجھ بن جاتے ہیں۔ کن لوگوں پر؟ جو روزے نہیں رکھتے۔ جو روزے رکھتے ہیں ان پر بوجھ نہیں ہے، ان کے لیے تو ایک موقع غنیمت ہوتا ہے۔ مگر یہ شخص کس شوق کا، کس جذبے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا۔ نفلی روزے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا جو ایک مہینہ فرضی روزے کا ہے، اس کے علاوہ میں باقی بھی 11 مہینے نفلی روزے ہی رکھوں گا۔ کیا خیال ہے؟ معمولی عبادت ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نفلی روزے کا متعلق ارشاد فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم 70 خریفا۔ جو بندہ ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ ایک نفلی روزے کی وجہ سے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور۔ تو جہنم سے دوری کس بنا پر؟ نفلی روزے کی بنا پر، ایک روزہ۔ تو جو کہے میں ہمیشہ رکھوں گا، بڑی چوٹی کی عبادت ہے۔ مگر یہاں سوچنا یہ ہے، اگرچہ نفلی روزہ رکھنا بڑی اچھی عبادت ہے، اور یہ کہنا کہ میں ہمیشہ رکھوں گا، کیا جس پیغمبر کا آپ نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ طریقہ ہے کہ آپ نفلی روزے ہمیشہ رکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھتے، ایام 20 کا روزہ رکھتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ مگر پورا سال ہمیشہ نفلی روزے یہ آپ نے نہیں رکھے۔ اب ایک شخص کہتا ہے میں ہمیشہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص دنوں کا روزہ رکھتے، جو آپ کا طریقہ ہے اس میں روزے تھوڑے ہیں، اور جو اس شخص کا ارادہ ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں فرق کہاں ہے کہ اگر ایک شخص عبادت کرنا چاہتا ہے، بے شک اس میں جذبہ بہت زیادہ ہے عبادت کرنے کا، تو عبادت کرنے کے اندر اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس مقام پر فائز ہو جائیں کہ اللہ آپ کو بخش دے اور آپ کو جنت دے، تو طریقہ کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کے طریقے پر عمل کر کے آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے لیے آسانی ہے۔ آپ سنت کے مطابق روزے رکھیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20 کے روزے رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اس میں آپ کے لیے آسانی۔ اگر اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم نہیں دی۔ تو آپ کا یہ عمل اور یہ آپ کا جذبہ اور آپ کا شوق نبی کے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ دوسرے شخص نے کیا قسم کھائی؟ اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص شادی شدہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔
بیوی بچے گھر بار ان کی فکر ان کے اخراجات ان کو ٹائم دینا. اس شخص کا نظریہ کیا تھا کہ میری کوئی اور مصروفیات ہوں گی نہیں, مجھے کسی کی فکر ہوگی نہیں, میں اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک شخص کا یہ ارادہ کہ میں شادی نہیں کروں گا بلکہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا, کیا یہ جذبہ اچھا نہیں ہے؟ بہت اچھا جذبہ ہے یہ. مگر یہ بات یاد رہے, جس پیغمبر کا کلمہ ہم نے پڑھا اس پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ اس چیز سے انکار کر دو کہ آپ شادی نہیں کرو گے, آپ صرف اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے اندر ہی مصروف رکھو گے. پیغمبر نے یہ تعلیم نہیں دی, بلکہ پیغمبر نے تعلیم کیا دی ہے کہ شادی کرنا یہ میری سنت ہے. آپ اگر اس راستے پر چلو کہ اس سنت پر عمل کرو, اپنے بیوی بچوں کی اگر آپ کو فکر ہے, ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, تو یہ بھی ساری آپ کو نیکیاں ہی مل رہی ہیں. آپ شادی نہ کر کے نیکیاں کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ آپ اس سنت پر عمل کر کے نیکیاں کرو. جو اپنی بیوی کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ, جو بچوں کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ, آپ ان کے لیے کماتے ہو وہ بھی آپ کی نیکیاں, تو نیکیاں تو آپ کو مل رہی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیا دی کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. اور جس نے یہ جذبے کا اظہار کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا بلکہ عبادت ہی کروں گا, آپ نے اس طریقے کو اچھا نہیں سمجھا. اور تیسرے نے کیا کہا, اس نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا, مطلب پوری رات نفل ہی پڑھوں گا, عبادت ہی کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, آپ رات کا کچھ حصہ آرام کرتے, آپ رات کا کچھ حصہ عبادت کرتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ کے مقابلے میں اگر کوئی شخص رات کو سوتا ہی نہیں ہے, پوری رات عبادت کرتا ہے, تو فرق کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 2 حصے کرتے ہیں, ایک حصہ آرام کے لیے, ایک حصہ عبادت کے لیے. اور یہ شخص پوری رات جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے, آرام نہیں کرتا. فرق ہے یا نہیں؟ تو ہمارے لیے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ اگر چاہتے ہیں آپ رات کو عبادت کریں تو آپ کی عبادت کے لیے طریقہ کون سا ہوگا؟ آپ کا اپنا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ رات کو کچھ دیر آرام کریں اور اس کے بعد رات کو کچھ دیر آپ عبادت کریں. یہ نبی کا طریقہ ہے. نبی کے طریقے پر عمل کر کے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ گھر پہ نہیں تھے, ان 3 اشخاص نے جو جو اظہار کیا اور جو جو انہوں نے باتیں کی آپ نے سن لیا اور یہ باتیں کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر واپس تشریف لائے, آپ کو بتایا گیا ایسے ایسے 3 آدمی آئے تھے, یہ پوچھا, ہم نے یہ بتا دیا, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر رکے نہیں, آپ ان کے پیچھے گئے. امت کی اتنی فکر تھی, آپ ان کے پیچھے گئے اور ان تک آپ پہنچ گئے. جب وہ 3 ہی آدمی آپ کو ملے تو آپ نے ان سے پہلے پوچھا, کیا تم وہی ہو جو ایسے ایسے میرے گھر پہ آئے تھے؟ یہ پوچھا تھا, یہ تمہیں بتایا گیا, پھر تم نے یہ کہا کہ ہم یہ عمل کریں گے. انہوں نے کہا جی ہاں ہم وہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ فرمایا یاد رکھو, جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا تم نہیں ڈرتے, جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. کیوں؟ نفلی عبادت ہے نا. اور میں رات کو عبادت کرتا بھی ہوں اور رات کو میں آرام بھی کرتا ہوں. اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں, میری بیویاں بھی ہیں. یعنی آپ نے بتایا کہ میرا طریقہ یہ ہے زندگی گزارنے کا. اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو نیک بننے کے لیے میرا تو یہ طریقہ ہے, میں تو اس طریقے پر ہوں. تم بھی اگر نیک بننا چاہتے ہو تو طریقہ اس کے لیے یہ ہے جو میرا طریقہ ہے.
اور تم نے جو اپنے طریقے بنائے ہیں تو یہ بات یاد رکھو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ کر عمل کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کسی بھی بات پر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کرنے میں حرج کیا ہے، ایسا کرنے میں حرج کیا ہے۔ کہنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک ذمہ دار ہیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے ایک پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد پابند ہو گئے ہیں اس کی بات کے ماننے کے۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کا ہے، اور اللہ کی شریعت میں نبی کی مرضی بھی نہیں چلتی، نبی بھی اللہ کی وحی کا پابند ہوتا ہے۔ تو ہم آزاد کیسے؟ ہم تو زیادہ پابند ہیں اس چیز کے کہ ہر نیکی اور ہر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ایسا ہی ہے۔ اگر فرق ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ یہ جذبے کا اظہار کرنے والے یہ 3 شخص دور نبوت کے تھے، ان لوگوں میں نیکی کا جذبہ اور نیکی کا شوق تھا، وہ پوری رات عبادت کرنا چاہتے تھے مگر آپ نے اجازت نہیں دی۔ وہ ہمیشہ نفلی روزہ رکھنا چاہتے تھے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ وہ تنے تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کے اندر جوانی گزارنا چاہتے تھے، آپ نے عبادت کی اجازت نہیں دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ اس طریقے کو ہمارے لیے اللہ نے چنا ہے اور ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیجئے، قیامت کے دن جو اللہ کی عدالت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے اور آپ کی امت بھی موجود ہوگی۔ ایک بندے کا اگر حساب ہو رہا ہے تو اس میں یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے اس کا جو عقیدہ توحید ہے اس کو سامنے لایا جائے گا۔ اس امتی کا عقیدہ توحید کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ توحید کیا ہے؟ کیا اس کا عقیدہ توحید کیا میچ کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا؟ اگر بالکل ٹھیک ہے تو یہ پاس ہے۔ عقیدے کے بعد نماز، کیا اس بندے کی جو نماز ہے کیا یہ وہی نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ نبی کا طریقہ بھی سامنے اور اس کا بھی سامنے، دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہوگا۔ اس بندے کے طریقے میں کہاں کہاں فرق ہے؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے، وہی طریقہ ہے تو یہ پاس ہے۔ اس طرح زکوٰۃ ہے، اس طرح حج ہے، اس طرح دیگر عبادات ہیں۔ نمونہ کیا ہے؟ یہاں بہت سارے لوگ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے بیٹھے ہوئے، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، آپ جو پیپر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس اس کے لیے ایک بک ہوتی ہے، سوال بھی اس کے اندر ہے اور جواب بھی اس کے اندر ہے۔ آپ نے جس سوال کا جواب لکھنا ہے وہ اس بک کے اندر پہلے سے موجود ہے، وہیں سے یاد کرنا ہے اور آپ نے لکھنا ہے۔ جب آپ کا پیپر چیک ہوگا اس بک ہی سے دیکھا جائے گا کہ جو جواب بک میں لکھا ہوا کیا اس نے وہی لکھا؟ اگر وہی ہے تو آپ پاس ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ فیل ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ تو دنیا کا نظام ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر آپ دیکھیں کتنی باریک بینی سے اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس کی تیسری مثال دیتا ہوں میزان اعمال کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ترازو قائم فرمائے گا، ترازو جو تولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دور حاضر کے اندر ترازو کی جو شکل ہے وہ کچھ تبدیل ہو گئی ہے۔ جو پہلے ترازو ہوتے تھے اس میں 2 پلڑے ہوتے تھے، اور حدیث کے اندر بھی انہی پلڑوں کا ذکر ہے۔ 2 پلڑے سے مراد ایک کے اندر اس کا جو وزن ہے وہ رکھا جاتا ہے اور دوسرے میں چیز کو تولا جاتا ہے، اور
اور جو اس کا کانٹا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فرق کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ترازو قائم فرمائے گا، اس ترازو کے اندر یہ خاصیت ہوگی کہ وہ اس بندے کے نیکی کے عمل کا وزن ظاہر کرے گا جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ جب اس بندے کے عمل اس میں رکھے جائیں گے، اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہیں تو وہ وزن بتائے گا کہ اس کا وزن ہے، اور اگر اس بندے کا وہ عمل جو اس نے کیا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، ترازو میں جب رکھا جائے گا تو ترازو اس کا وزن ظاہر ہی نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا وزن ہے ہی نہیں۔ وزن پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا تھا؟ نبی کا طریقہ، اسوہ حسنہ۔ اگر وہ اسوہ حسنہ ہے تو وزن ہے، اگر اسوہ حسنہ نہیں ہے تو اس کا وزن نہیں ظاہر ہو رہا۔ کتنا زبردست نظام ہے! گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے بندوں کے اعمال کو چیک کرنے کے لیے جو نظام قائم کرنا ہے وہ اتنا آسان ہے کہ ہم دنیا میں اگر احادیث رسول کو پڑھیں تو وہ پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں نافرمانیاں کی ہیں، اپنی منمانی کی زندگی بسر کی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی ساری سنتیں ہیں، کتنے سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مگر ہم ان طریقوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ہم ان طریقوں سے محبت نہیں کرتے، یا دوسرا یہ کہ ہم ان طریقوں کو اپنانا چاہتے ہیں مگر لوگوں کی وجہ سے ان طریقوں کو نہیں اپناتے۔ کچھ باتیں آڑے آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ، اور اس میں یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ہم مشابہت کن کی اختیار کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا ہمیں اپنی وضاقتہ جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتائی ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے، ہم نے اس کو چھوڑ کر غیروں کی مشابہت کو اختیار کیا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لیس منا من عمل بسنت غیرنا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو ہمارے طریقے سے ہٹ کر اوروں کے طریقے پر چلتا ہے۔ اور اس سے مراد کون ہے؟ غیر مسلم قومیں، یہود و نصارہ۔ مسلمانوں کا ایک اپنا طریقہ ہے رہن سہن کا، لباس کا، چال ڈھال کا، وضاقتہ کا، جو اسلام نے بتایا۔ اسلام کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم غیروں کی مشابہت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم غیروں کی مشابہت کہاں اختیار کرتے ہیں؟ دور حاضر میں یہ سمجھنا کو مشکل نہیں ہے۔ آج کل کے آپ نوجوانوں کو دیکھ لو، نوجوانوں کے بالوں کو دیکھ لو، نوجوان ہے اس نے کان میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، کون ہے؟ مسلمان۔ کس کے گھر میں پیدا ہوا؟ مسلمان کے گھر میں، خاندان مسلمانوں والا، کانوں میں بالیاں۔ تھوڑا سا بتائیے کیا مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے؟ نوجوان ہے، مسلمان ہے اور پونی لگی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عورتوں کی مشابہت۔ کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ مرد بھی پونیاں پہنتے؟ اس نے جو ہے وہ پیچھے ربڑ لگائی ہے، پونی پہنی ہوئی ہے، پیچھے سے کوئی آ رہا تو وہ کہہ رہا کہ شاید کوئی عورت جا رہی ہے، آگے آ کے دیکھا تو نہیں آ رہی تو مرد ہے یہ۔ اب بال بتاتے ہیں کہ یہ مرد ہے، عورت ہے، یہ مشابہت کن کی ہے؟ یہ طریقہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ اور آپ نے داڑھی کے ساتھ وہ مذاق کیا جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں۔ داڑھی ایک سنت ہے اور آپ نے داڑھی کی وہ کٹنگ کروائی ہے کہ پتہ نہیں کس کس چیزوں کی آپ نے شکلیں بنا لی ہیں۔ یہ آپ کے فیشن، یہ آپ کو بہت دور لے جائیں گے۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ یہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔
اگر کسی شخص کا باپ نیک آدمی، شریف ہو، دیندار ہو، اور بیٹا یہ وعدہ قطع رکھتا ہو تو بیٹے کو دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا. یہی کہیں گے نا کہ تیرا باپ تو بہت اچھا آدمی تھا، یہ تو نے کیا حلیہ بنایا. تو یہ جو ہماری وعدہ قطع ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں. ہماری جو وعدہ قطع ہے وہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر نبی کے ساتھ محبت ہے تو نبی کے طریقے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، نبی کے لباس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. ویسا اپنی سیرت اور کردار و اخلاق و اقدار کو بنانا ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. مزید اس موضوع پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.